بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ بچوں کی اچھی تربیت کیسے کر سکتے ہیں، اور والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ جو باہر کے ممالک کے لوگ ہیں جیسے یو کے، امریکہ، کینیڈا، وہ لوگ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتے ہیں، کہ کون سے ماحول میں کرتے ہیں اور ہم لوگ کون سے ماحول میں تربیت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو مختلف وظائف بتاؤں گی بچوں کو نیک اور فرمانبردار بنانے کے لیے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور کمنٹس بھی کر دیں۔ جو باہر کے ممالک کے لوگ ہوتے ہیں وہ بچوں کو آپس میں اتفاق اور سلوک سے رہنا سکھاتے ہیں۔ والدین جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت ہی اچھا رویہ رکھتے ہیں اور آپس میں سلوک اور پیار سے رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ان کے اسکولوں میں بھی بہت ہی اچھا ماحول ہوتا ہے، جو ٹیچریں ہوتی ہیں وہ بھی بہت اچھے طریقے سے بچوں سکھاتی ہیں۔ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی بچوں کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ٹیچرز جو ہوتی ہیں وہ بھی بچوں کو مارتی پیٹتی ہیں، اور جو والدین ہیں ان کا تو پھر خدا ہی حافظ ہے۔ اور جو وہ باہر کے ممالک کے لوگوں کے جو بچے ہوتے ہیں وہ یہ بات ہے کہ بات مان بھی لیتے ہیں، اور ہم لوگ کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو بار بار کہنے سے کام کروانا پڑتا ہے، یا بار بار کہنے سے ہی وہ بات مانتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جو ہمارے بچوں میں اچھی ہے، اور ان بچوں جو باہر کے ممالک کے بچے ہوتے ہیں ان میں بے حیائی بہت زیادہ عام ہوتی ہے، لیکن جو ہمارے ملک کے پاکستان کے بچے ہیں وہ شکر الحمدللہ جو ہیں وہ حیادار ہوتے ہیں۔ بچوں کی تربیت اپنے بچوں سے یوں کہا کرو کہ اب سو جاؤ، صبح فجر کے لیے اٹھنا ہے۔ یوں کہنے سے ان کی نظر ہمیشہ آخرت پر رہے گی۔ ایسا مت کہو کہ سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے، کیونکہ یوں کہنے سے ان کا مقصد دنیا داری ہی رہے گا۔ اگر آپ کے بچے جو ہیں آپ کی بات نہیں مانتے یا نافرمان ہیں تو یا شہید ہو، یہ اس میں مبارک صبح کے وقت آسمان کی طرف منہ کر کے 21 مرتبہ پڑھا جائے تو اولاد نیک کردار اور پرہیزگار ہو جائے۔ اگر بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھے تو اس کے دل میں بے حد محبت ہو جائے۔ نافرمان بیوی یا بچہ یا پھر شرارتی ہو تو روزانہ صبح کو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ وہ فرمانبردار ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اولاد نافرمانی کی راہوں پر ہے تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ فرمانبردار ہو جائے گی۔ اگر کوئی چاہے کہ اس کی اولاد نیک اور نماز کی پابند بن جائے تو جب گھر کے افراد سو جائیں تو وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور اس کے بعد 200 بار اللہ الحق اللطیف پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ بہت جلد اولاد نیک بن جائے گی۔ اولاد کی تربیت کا وظیفہ، اگر آپ صاحب اولاد ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نافرمان نہ ہو تو اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر یا بر روح اس کا ورد 100 مرتبہ کریں۔ اس وظیفے کو حسب ضرورت 11 دن، 40 دن یا اس سے زائد عرصے کے لیے جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے اولاد نافرمان نہیں ہوگی، اور نافرمان اولاد بھی فرمانبردار، نیک اور صالحہ ہو جاتی ہے۔ جس شخص کے ہاں بچہ پیدا ہونے کے بعد 7 مرتبہ اس اسم کو پڑھ کر دم کرے اور اللہ کے سپرد کر دے تو وہ بلوغت تک تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ یعنی کہ اگر کسی کے ہاں بچہ ہوا ہے تو وہ اس اسم کو یا بارو 7 مرتبہ پڑھ کر اس بچے پر دم کر دیں تو انشاءاللہ وہ جوانی تک، بالغ ہونے تک تمام آفتوں سے محفوظ رہے گا۔
اس کے بعد یہ بچوں کے رویے ہیں جو والدین پر اثر، یعنی کہ والدین کے جو اثرات ہیں اسی کی وجہ سے بچوں کے رویے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ زیادہ تنگ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اپنے قریب نہیں کرتے اور اس سے پیار نہیں کرتے۔ اگر آپ کا بچہ ہمیشہ غصے میں رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اچھے کاموں کی تعریف نہیں کرتے۔ اگر آپ کا بچہ تنہائی پسند ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ مشغول رہتے ہیں، یعنی مصروف رہتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے میں خود اعتمادی کی کمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ اگر آپ کا بچہ جسمانی طور پر کمزور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اسے ڈرائے رکھتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ ضدی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سخت مزاج ہیں۔ اگر آپ کا بچہ چوری کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے خرچ کرنا اور ہدیہ دینا نہیں سکھاتے۔ اگر آپ کا بچہ دوسروں کا احترام نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ پست آواز میں بات نہیں کرتے۔ اگر آپ کا بچہ کنجوس ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خرچ کرنے میں اسے اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ اگر آپ کا بچہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بات بات پر اس کی سخت پکڑ و دکڑ شروع کر دیتے ہیں۔ نافرمان اولاد کو فرمانبردار بنانے کے لیے قرآنی وظیفہ۔ آج میں آپ کے ساتھ نافرمان اولاد کو فرمانبردار بنانے کا ایک بہت ہی طاقتور قرآنی وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کی اولاد فرمانبردار ہو جائے گی اور اولاد کی ہر بات کو مانے گی۔ اس عمل کو وہ لوگ ضرور کریں جن کی اولاد نافرمان ہے۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ اور فائدے۔ آپ نے یہ وظیفہ کسی میٹھی چیز پر کرنا ہے۔ آپ میٹھی چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کوئی بھی میٹھی چیز لے لیں اور تنہائی میں بیٹھ کر 500 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر اس میٹھی چیز پر دم کر دیں۔ اگر تعداد کچھ زیادہ ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت، یعنی 500 سے زیادہ آپ سورۃ کوثر پڑھ لیں تو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اور پھر وہ میٹھی چیز اپنے اس بچوں کو کھلا دیں جو نافرمان ہیں۔ اگر گھر میں زیادہ بچے نافرمان ہیں تو آپ وہ میٹھی چیز سب کو کھلا سکتے ہیں۔ عمل آپ دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور اس عمل کو مسلسل 11 دن تک کرنا ہے۔ جس وقت عمل آپ پہلے دن کرنا ہے باقی دنوں میں بھی اسی وقت عمل کرنا ہے، یعنی اگر آپ نے عصر کے ٹائم آج کیا تو نیکسٹ ڈے بھی آپ نے عصر کے ٹائم کرنا ہے، پھر اس سے اگلے دن بھی عصر کے ٹائم، یعنی 11 دن تک آپ نے ایک ہی ٹائم میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور وظیفے کے شروع میں ہی بسم اللہ پڑھنی ہے، باقی آپ بنا بسم اللہ کے پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی 500 مرتبہ آپ نے سورۃ کوثر پڑھنی ہے تو اسٹارٹ پہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ انا اعطیناک الکوثر یہاں سے شروع کر سکتے ہیں۔ باقی آپ بنا بسم اللہ کے پڑھ سکتے ہیں اور ہر روز میٹھی چیز پر دم کر کے بچوں کو کھلا دینی ہے۔ اگر آپ روزانہ میٹھی چیز لے لیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو ایک دن جو پڑھی ہے تو دوبارہ روزانہ یعنی اسی پر پڑھ کے اس کو بچوں کو دے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بچہ فرمانبردار ہو جائے گا اور نافرمانی کرنا چھوڑ دے گا۔ وظیفے کے متعلق ضروری ہدایات۔ اس عمل کو جیسا بتایا ہے آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، عمل کو اپنی مرضی سے نہیں کرنا۔ عمل پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، یقین میں کمی نہیں ہونی چاہیے اور عمل کے ساتھ 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ اس عمل کو ہر اس انسان تک پہنچائیں جس کی اس کو ضرورت ہے۔ شکریہ۔ اس کے علاوہ اولاد کو ایک اور دعا اولاد کو فرمانبردار کرنی ہے۔ بچے کے نام کو ذہن میں رکھ کر اس آیت کو ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ وَأَصْلِحْ فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّی تُبْتُ إِلَیْکَ وَإِنِّی مِنَ الْمُسْلِمِینَ۔ اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح و تقویٰ دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں یا کرتی ہوں اور میں فرمانبردار میں ہوں۔ یہ بھی ایک دعا ہے اولاد کو فرمانبردار کرنے کے لیے۔ یہ دعا آپ تعداد میں پڑھ کر اپنے بچے پر دم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس دعا کے عمل سے بھی جو ہے وہ بچہ فرمانبردار ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے رویے پر نظر دہرائیں کہ کہاں آپ کے رویے میں کمی ہے جس کی وجہ سے آپ کا بچہ جو ہے
وہ نافرمان ہے۔ جیسے میں نے آپ کو یہ والا بتایا ہے بچوں کے رویوں کے بارے میں کہ آپ کا رویہ اپنے بچے کے ساتھ کیسا ہے۔ اگر اس میں کوئی بھی آپ ایک یعنی اپنے بچے کے ساتھ رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں تو اس میں درستگی کریں۔ انشاءاللہ اس کے کرنے سے آپ کا بچہ جو ہے وہ فرما بردار ہو جائے گا اور آپ کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی ٹاپک ہے تو کمنٹس میں لکھ دیں، انشاءاللہ اس کے بارے میں ویڈیو بنا دوں گی۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے لیے خدا حافظ۔